ہر دور میں سچے امام کو چھپانے کے لیے جھوٹے اماموں کا سہارا لیا۔ مذہب شیعہ میں آپ جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو آپ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ شیعہ مذہب میں بھی اثنا عشری کہلوانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم 12 کے 12 کو مانتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو شیعہ کہلواتا ہے لیکن اسے فرقہ کیسانیہ کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جسے زیدیہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جسے اسماعیلیہ کہتے ہیں۔ یہ تمام شیعہ مذہب کی شاخیں۔ مثلا ایک فرقہ ہے جسے کیسانیہ کہتے ہیں۔ یہ کیسانیہ فرقے کی ابتدا کیا ہے میں وہ بھی جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جناب امیر المومنین کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام کیسان تھا۔ کیسان، کاف یہ سین الف نون، کیسان پڑھا جاتا ہے، اور اسی نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی تھی جسے کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب کی بنیاد کیسے رکھی؟ جناب محمد بن حنفیہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور مولا سید الساجدین بھی ساتھ چلے گئے تو جناب محمد بن حنفیہ مدینہ میں موجود تھے۔ جب جناب محمد بن حنفیہ موجود تھے تو مدینہ اطلاع ملی کہ امام حسین کو ایک صحرا میں قتل کر دیا گیا ہے اور اگلے امام کو قید کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے اماموں میں سے یہ پہلا امام تھا جسے قید کیا گیا تھا۔ ان سے پہلے امام حسن قید نہیں ہوئے، مولا امیر المومنین یہ قید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد جو امامت میں سے پہلا امام زندان اور قید خانے میں بند کیا گیا وہ امام سجاد تھے۔ جب امام سجاد قید خانے میں چلے گئے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اب ایک امام شہید ہو گیا اور جن میں سے اگلا امام بننے کی توقع تھی انہیں قید میں بند کر دیا گیا۔ تو اب ہم دین کس سے لیں؟ اسی اثنا میں محمد بن حنفیہ کے نوکر کیسان نے لوگوں کو رغبت دلوانی شروع کر دی کہ محمد بن حنفیہ کو امام تسلیم کیا جائے، اور محمد بن حنفیہ کی امامت پہ لوگ قائل ہونا شروع کر دیا، جبکہ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ محمد بن حنفیہ نے خود امامت کا دعویٰ کیا۔ محمد بن حنفیہ اس شورش، اس سازش میں خاموش اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر وہ آواز بلند کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ محمد بن حنفیہ نے کسی سے بیعت نہیں لی۔ لوگوں کی اکثریت نے امام حسین کی اولاد کی امامت سے بچنے کے لیے محمد بن حنفیہ کو امام کہنا شروع کر دیا۔ ایک پورا فرقہ وجود میں آ گیا۔ اب جب مولا سید الساجدین واپس مدینے آئے تو پتہ چلا کہ مولا مدینے کے گرد و نواح میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی امامت کو نہیں مانتے، جو محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتے ہیں۔ مولا سید الساجدین نے ان پہ خاص پروانہ کی۔ یہ مدینہ کے طول و عرض میں پھر چلتے 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 ایک ایسا سلسلہ آیا کہ امام صادق تک یہ ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا۔ جب امام صادق کا دور آیا تو مذہب جعفریہ میں ایک بہت بڑا نام ہے الحمیری۔ یہ شاعر بھی تھے، دانشور بھی تھے، محقق بھی تھے، مورخ بھی تھے، لیکن یہ امام سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانتے۔ یہ مولا حسن کے بعد محمد بن امام حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے، اور محمد بن حنفیہ کے بعد سیدھا امام جعفر صادق کو مانتے تھے۔ نہ مولا سید الساجدین کو مانتے تھے اور نہ امام باقر کو مانتے تھے۔ علم کے قصے بڑے تھے۔ کسی نے مولا امام صادق کے دربار میں حمیری کا ایک شعر پڑھا۔ مولا نے فرمایا یہ بہت اچھا شعر ہے، کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حمیری کا ہے۔ مولا نے فرمایا کافر کا شعر ہے۔ یہ جو شعر تو نے مجھے سنایا ہے یہ کافر کا شعر ہے، جبکہ تھی اس میں آل محمد کی صفت۔ اس شخص نے جا کے حمیری کو بتایا کہ امام صادق نے تجھے کافر کہا ہے۔ یہ پریشان امام کے پاس ہے۔ اس نے آتے کہا مولا میں آپ کی امامت کو مانتا ہوں اور میرا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے گھر کی تبلیغ و اشاعت میں، آپ نے بڑے دربار میں مجھے کافر کیسے کہا؟ امام نے کہا تو جانتا ہے کہ اگر مخلوقات میں سے کوئی ہم 12 میں سے کسی ایک کی بھی امامت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور تو وہ ہے جس نے 2 کا انکار کر دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے اسے چہرہ پھیر دیا۔
इमाम ने नाराजगी का इजहार करते हुए रुख फेर के कहा, मैं तुझसे मुखातिब नहीं होना चाहता, क्योंकि तू मेरे बाबा और मेरे दादा की इमामत को नहीं मानता। ये सामने से आया, इसने हाथ बांध के कहा, फर्जंदे रसूल मेरी दलील सुनिए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उम्मत कहां जाती? सैयदुल साजिदीन कैद खाने में थे, लिहाजा उस दौर में एक हादी चाहिए था। हमारे पास हदायत का कोई इंतजाम नहीं था, तो हमने मोहम्मद बिन हनफिया की हाकमियत को तस्लीम कर लिया। इमाम के चेहरे के तेवर बदल गए। इमाम ने कहा, तुझे किसने इख्तियार दिया है इमाम चुनने का? क्या बात है, इमाम ने फरमाया, तुझे किसने इख्तियार दिया था? तू अपनी मर्जी से इमाम चुने। ये कहने के बाद इमाम ने कहा, सुन हुमैरी, तुम्हें इमाम मानने के लिए कहा है, चुनने के लिए नहीं। क्या बात। तो मौला वो कैद खाने में थे। इमाम फरमाते, तू जहां भी दुनिया के किसी कोने में थे, तुम हुज्जत को पुकारते तो सही। क्या बात। मैं तो जुमला कह गया जो मुझे इस मौके पे कहना चाहिए। शायद मेरे मौला की नजर में हम भी थे। क्या बात है, क्या बात। ने फरमाया, तुम में से अगर कोई अपने दौर की हुज्जत को ना पाए और वो वजूदी सूरत में तुम्हारे सामने ना हो, तुम्हारा काम उन्हें पुकारना है। क्या बात। बेशक। तुमने कब पुकारा था? ये कह के उसने कहा कि मैं मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम कहा तो उन्होंने तो मुझे कत्ल नहीं किया और ना मुझे काफिर कहा, तो मैं कैसे ठुकरा दूं कि वो इमाम नहीं थे? इमाम सादिक ने कहा, अगर मोहम्मद बिन हनफिया खुद उठ के कह दे, फिर हुमैरी फिर तेरा अकीदा क्या होगा? क्या लगा, फर्जंदे रसूल वो दुनिया से जा चुके हैं। इमाम ने हुमैरी का हाथ पकड़ा और जन्नतुल बकी में आ गए, जहां मोहम्मद बिन हनफिया की कब्र थी। इमाम सादिक ने आगे कब्र पे हाथ रखा, कौम बेइज्नी, उठ मेरे हुक्म से। मोहम्मद बिन हनफिया कफन से मट्टी को झाड़ते हुए उठे और कब्र से उठ के दोनों हाथ में शान में रख दे, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह। बेशक। अल्लाह की हुज्जत तुझ पे मेरा सवाल। हमारी ने इमाम के कदमों पे सर रख दिया और कहा कि मौला मैं माफी चाहता हूं कि मैं दो आइमा से फरामोश हूं। मौला फरमाते, सुन याद रख। और ये जुमला इमाम ने, उसने सिर्फ मोहब्बत नहीं वो करता था, उसने किताबें लिखी हुई थी, उसने बड़े बड़े अशार लिख दिए थे। मौला ने फरमाया, तूने हमारी खातर जो भी लिखा उसमें एक लफ्ज तुझे फायदा ना देता। अगर तू हमारी इमामत में से किसी एक की इमामत का इनकार कर रहा है। मेरे मौला का दौर बड़ा खतरनाक दौर था और इस दौर में बड़ी बड़ी क़यामत तक के लिए निशानियां मौला ने दी हैं। अब मैंने चुने हुए वो चेहरे तलाश करने हैं जो मेरा इशारा और किनाया समझ आए। इमाम ने अल हुमैरी, किताबों का मुसन्नफ, मुहक्कक, शायर, मरकबत खां, कसीदे पढ़ने वाला, कसीदे लिखने वाला, और पहली बार आइमा के कसीदे जिसने तर्ज में पढ़ने शुरू किए थे वाल हुमैरी थे। इतना इल्म रखने के बावजूद इमाम ने उसका नाम लेके तारीख लिखवाई कि किसी ने बहुत भी पढ़ा हो ना और वो हुज्जत का इनकार कर दे। इमाम ने नस कायम कर दी कि अल हुमैरी के वाक़े के बाद अब कोई ये ना कहे कि फला इतना पड़ा हुआ है। जहां से पहले दिन से गुफ्तगू शुरू हुई थी, इल्म शर्त नहीं, मारिफत शर्त। क्या बात है।